برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم کراچی پولیس کی جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اس پر کھل کر بات کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے اندھیر نگری کی صورت اختیار کر گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے 12 تھانے جو ہے وہ اس وقت ایک انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر بجاری کے رحم و کرم پر آ گئے۔ وہاں کے سیاہ سفید کا مالک جو ہے ایک انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی بن چکا ہے۔ اتنا مزور، اتنا با اثر ڈی ایس پی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جو ایس ایس پی ہے وہ ان کے آگے پخ یا دوسرے معنوں میں ڈمی بن چکے ہیں۔ کون کس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور کس طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو کہ ان کا باس ہے وہ ان کے اشاروں پر جو ہے وہ الٹے سیدھے احکامات جاری کر رہا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے باتیں کریں گے۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں۔ بی کمپنی کے 37 معطل پولیس والوں کی انکوائری ایک اور ڈی آئی جی کو دے دی گئی ہے، اور آج کا جو دربار تھا خادم اعلیٰ کا اس میں کیا احکامات جاری کیے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا دورانیہ جو ہے اس کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کروں گا، ریپیٹیشن سے بھی گریز کروں گا۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ یعنی کہ گلستان کو برباد کرنے کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے، لیکن یہاں بدقسمتی سے جو کراچی پولیس کا، سندھ پولیس کا جو گلستان ہے اس میں تو ہر شاخ پر جو ہے الو ہی الو اس وقت ہمیں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج جس اندھیر نگری کی ہم بات کریں گے وہ بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ بن چکا ہے، جہاں کے کہنے کو تو ایس ایس پی جو ہے عمران قریشی ہیں، لیکن اصل میں جو ایس ایس پی وہاں پر ہے وہ ہے عمیر بجاری۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک تحقیقی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق عمیر بجاری ہے کون؟ عمیر طارق بجاری یہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے جو ایک پرسنل سیکرٹری تھے، بلکہ ہیں موجودہ سی ایم کے بھی اطلاع یہی ہے۔ سلیم بجاری کے بھتیجے بتائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سلیم بجاری کا بھتیجا ہو، وہ مزور نہ ہو، طاقتور نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے سیاہ سفید کا مالک ہو گیا ہے، اور تقریباً ساؤتھ کے جو 12 تھانے ہیں وہ ان کے انڈر میں آ چکے ہیں۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو بہت ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا کوئی 31 اگست کی رات کو 2:45 پر تھا، جبکہ تاریخ چینج ہو چکی تھی، یعنی کہ 1 ستمبر ہو چکا تھا۔ یہ ایک بنگلہ ہے درخشاں کے علاقے میں، خیابان بدر 6 میں، کوئی مسٹر ارسلان ہے۔ یہ 45D/2 یہاں پر ڈانس پارٹی کی اطلاع تھی۔ درخشاں کے علاقے میں، کلفٹن کے علاقے میں ڈانس پارٹیاں جو بنگلوں میں ہوتی ہے اس پر پابندی ہے، لیگل ہے یا انلیگل، لیکن پولیس کی جانب سے پابندی، اور پولیس جو ہے وہاں پر چھاپے مارتی ہے۔ اور اس بنگلے پر تو پہلے بھی جو ہے سوائے عزیز جب ایس ایس پی تھی وہ بھی چھاپے مار چکی تھی۔ یہ جو بنگلے ہوتے ہیں، یہ جو ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں کرائم ہوتا ہے، اس میں کوکین کا اور ہر قسم کے نشے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر دنگا فساد اور یہ پھر زنا بالجبر اور دوسری بڑی خوفناک قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کی پارٹیوں کی روک تھام کے لیے جو ہے سخت ترین جو ہے وہ احکامات ہے۔ انہی احکامات کے نتیجے میں جو ہے اس رات کو جو ہے یہاں پر چھاپا مارا گیا تھا۔ اب جب چھاپا مارنے والی پارٹی ہے، اب یہ تو خود جو وہاں کے درخشاں کے اس وقت کے ایس ایچ او تھے علی رضا، اور ان کے ساتھ سلمان تھیبو تھے، اور پولیس پارٹی میں جو تھی وہ اے ایس آئی رؤوف منصور، پان کانسٹیبل عادل حسین، ہیڈ کانسٹیبل ظہیر، ہیڈ کانسٹیبل نعیم، اور یہ منصور، ہیڈ کانسٹیبل مدثر، اقبال، گل عباس وغیرہ جو ہے، عباس شاہ، سید عباس شاہ،
انہوں نے چھاپا مارا اور چھاپا جب مارا تو یہ چھاپا مارنا ان کے گلے پڑ گیا. ایک قانونی لیگلی کارروائی کی تھی لیکن وہ ان کے گلے پڑ گئی. کیوں گلے پڑ گئی؟ کیسے گلے پڑ گئی؟ وہ گلے پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں جو ہے وہاں پر موجود تھے ایک تو عیسیٰ، ایک سراج، یہ بلڈرز ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر جو ہے ایک اکبر شاہ نامی نوجوان جو کہ اس وقت کے منسٹر تھے سندھ حکومت کے، ان کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں. بہت ہی بڑے منسٹر، مزور منسٹر، ان کے صاحبزادے. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوں اس پارٹی میں جہاں پہ ننگی پارٹی چل رہی تھی، اریاں پارٹی، اور تو پھر پولیس کے خلاف کارروائی تو بنتی ہے. ان لوگوں نے اسی وقت دھمکی دی تھی کہ تم لوگوں نے یہاں پر چھاپا مار کر اپنی موت کو للکارا ہے، اپنی نوکریوں کو تم لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے، ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم نے یہاں پر آنے کی جرت اور ہمت کیسے کی. اور وہی ہوا. اس کے بعد جو ہے پولیس پارٹی جو ہے وہ اپنے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ سسپینڈ کر دی گئی. ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہی معاملہ جو ہے وہ آج تک اس وقت تک چل رہا ہے. یہ عیسیٰ اور جو دوسرے صاحب ہیں سراج، یہ کون ہیں؟ یہ اسی یوٹی عمیر طارق بجاری کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس چھاپے کے بعد پولیس پارٹی کے علم میں یہ بات آئی کہ اس ارسلان نامی جو یہ پارٹی ارینج کرنے والا ہے، کوکین بیچنے والا ہے، ڈرگ ڈیلر ہے، اس کے اس عشرت قدے میں جو ہے ماں بدولت بھی تشریف لاتے ہیں. ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ بھی ان کے اس بنگلے کے جو ہے مہمان بنتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ان کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ یوٹی جو ہے وہ مشتعل ہو گئے، جلال میں آ گئے کہ ان کے دوست کے بنگلے پر ان کے زیر کمان کام کرنے والی پولیس پارٹی نے چھاپا مارنے کی جرت، ہمت اور طاقت کا مظاہرہ کیسے کیا. یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ہی وہ ساری کی ساری پولیس پارٹی عطاب میں آ گئی. اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اس وقت کے ایک انصاف پسند اے ایس پی اور ایس پی کلفٹن جو تھے احمد چودھری نے کی، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر داخلہ کے جو ہے وہ پرسنل سٹاف افسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ان کے پاس جب انکوائری آئی، انہوں نے جب انکوائری کی تو یہ انہوں نے کمپلینٹ جو تھے جنہوں نے درخواست کی تھی ان کو بلوایا، یعنی کہ ان بلڈرز کو، عیسیٰ کو اور سراج کو، اور ان کے بیانات قلم بند کیے. انہوں نے جو ہے اپنے بیان میں تمام تر چیزوں کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ پارٹی چل رہی تھی اور پارٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور کوئی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کچھ نہیں کی گئی. اور یہ بتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اپنے اعتراف کر لیے پارٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے. یہ انہوں نے لکھ کر دے دیے. معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا اور ایس پی کلفٹن احمد چودھری نے رپورٹ دی کہ انہیں جو ہے وہ درگزر کر دیا اور اس کو فائل کیا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے روٹین کا ہے، چھاپا مارا گیا ہے اور یہ افینس اپنی جگہ پر موجود ہے. اس قسم کی رپورٹ تھی. جب رپورٹ اس وقت کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ ساؤتھ کے پاس آئی تو انہوں نے وہ رپورٹ واپس بھجوا دی ایس ایس پی ساؤتھ کو، یہ لکھ کر کے اس کو آپ انڈوز کر کے آگے بھجوائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے فائل ہو جائے، پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پائے. لیکن چونکہ اب وہاں اصل ایس ایس پی تو عمران قریشی نہیں ہے، اصل ایس ایس پی ذرائع کا یہ کہنا ہے، پولیس ذرائع کا، کہ وہ تو عمیر طارق بجاری ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمارے دوست کے گھر پر چھاپا پڑے اور وہاں کے چھاپا مارنے والی پولیس پارٹی پر رحم دلی کا مظاہرہ، وہ بھی ایس پی کلفٹن نے جو کہ میرے انڈر میں ہے، میں ایس ایس پی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اس کی ایس ایس پی سے کہہ کے جو ہے دوبارہ انکوائری اپنے نام کروا دی اور انکوائری وہ کرتے رہے. 6 مہینے کی ٹوٹل سروے سے ان کی انہیں ترجیح دی ایس ایس پی نے، کیونکہ اصل ایس ایس پی تو خود بجاری ہے نا، وہ تو نہیں ہے. انہوں نے انکوائری کی، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے کہا کہ ہم اس کے آئر نکالیں گے، اس کی آئر ہیں ان تمام لوگوں کی، یہ خود مکس اپ ہے یہاں پر کرمنل سے، اور یہی سب کچھ انہوں نے جو ہے خود کہلوایا کوتوالے شہر خادم رند کو یا پھر کسی کے ذریعے کہلوایا. خادم رند اچھے پولیس افسر ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی، لیکن وہ بھی یہاں پر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہک گئے. انہوں نے بھی معاملے کی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جو ان کو کہا گیا،
یا جو وہ سمجھے انہوں نے ان تمام پولیس پارٹی کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، جو کہ سسپینشن کے مستحق نہیں تھے، لیکن انہیں معطل کر دیا۔ ایک لاڈلے ڈی ایس پی کی خواہش کا، ان کی انا کا احترام کرتے ہوئے یا ان کی انا کو تسکین پہنچانے کی غرض سے، جو کہ سراسر غلط ہے، یہ کر دیا گیا۔ اب یہ جو پولیس والے جو کہ سسپینڈ ہیں، اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ پیر والے روز جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ کے پاس جو ہے وہ اپنی گزارشات لے کے جا رہے ہیں، وہاں یہ احتجاج کریں گے، وہاں یہ دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بڑے افسران جو ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ انتہائی ناجائز کر رہے ہیں۔ ایک جائز کام انہوں نے کیا تھا، وہ بھی بڑے افسروں کے حکم پر، لیکن ان بڑے افسروں کا حکم ماننا جو ہے وہ اس وقت ان کے لیے پریشانی، تباہی اور بربادی کا باعث بن گیا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پر جو ہے اس یو ٹی کے حکمرانی کو اور ان کی غلط ترین احکامات کو ثابت کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے کہ وہ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ہے، نہ کہ عمران قریشی، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس واقعے کو پیش کیا۔ اب اور بھی کچھ باتیں ہیں ان کو بتانے کے لیے۔ یہ جو طارق بجاری ہیں، یعنی عمیر طارق بجاری، یہ ان کے بارے میں ایک میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کسی انگلش اخبار کی، کہ یہ تو کچھ لوگ جو ہے پولیس میں آنے کے بعد جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ کرمنل بن جاتے ہیں، کرمنالوجی میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمت یا پولیس والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے ہی ان کی عادتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ اس طرح کی شکایت جو ہے ان کے بارے میں بھی ملی ہے، یہ جو ہیں عمیر بجاری کے بارے میں۔ یہ ایک ڈی ایس پی پہلے ان کے عطاب کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ یہ پولیس میں ابھی بھرتی نہیں ہوئی تھی، صرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پرسنل سیکرٹری سلیم بجاری کے بھتیجے ہونے کے حیثیت سے جب بھی ان کا اسٹیٹس استعمال کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ غلام شبیر سرکی جو ہے یہ کوٹری ڈسٹرکٹ کے ڈی ایس پی تھے، اور کوٹری جامشورو میں جو ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس کے قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر گٹکا ماوا کا بہت بڑا بیوپار کاروبار چلتا تھا، اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے اسی انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کی بتائی جاتی ہے۔ تو اس ڈی ایس پی نے ایک گاڑی پکڑ لی تھی، کار، جس میں 2 بندے جو ہے وہ پکڑ لیے تھے۔ وہ 2 بندے جو ہے وہ جاکرانی کاسٹ کے تھے، اور اس میں جو ہے وہ پولیس پارٹی نے اس میں ایس ایچ او شاہ نواز ملن تھے، عبد الحمید پنور پولیس پارٹی میں شامل تھے، نیاز لاکھو اور ریاض علی ٹنگوانی، انہوں نے ان کو پکڑا تھا 2 بندوں کو، جن سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے یہ گٹکا ماوا جو ہے وہ برآمد ہوا تھا۔ اب ان کو برآمد کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ طارق جو تھے بجاری، انہوں نے جو ہے ٹیلی فون کر کے جو ہے وہ ان کو نہ صرف چھڑوایا بلکہ ڈی ایس پی کو دھمکیاں دی، اور ڈی ایس پی کا وہاں سے ٹرانسفر کرا دیا کراچی سے۔ اب اس وقت جو ہے وہ جامشورو کے جو ایس ایس پی تھے جاوید بلوچ، وہ چھٹی پر تھے، لندن گئے ہوئے تھے، ان کو بھی ان تمام تر صورتحال کا علم ہے کہ سلیم بجاری کا بھتیجا جو ہے وہ اس کا گروپ، اس کا گروہ ان کے ڈی ایس پی کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ حالانکہ اس وقت یہ جو ڈی ایس پی تھے غلام شبیر سرکی، یہ ایز اے ایس پی جامشورو کام کر رہے تھے، اب ان کا ٹرانسفر انہوں نے کرا دیا۔ تو یہ پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے بھی ان کا کوئی ریکارڈ اتنا شاندار نہیں تھا۔ اب پولیس میں جب بھرتی ہونے کے بعد ہے، تو اب جب سے ان کی پوسٹنگ جو ہے کیا نام ہے ایز اے یو ٹی ہیں، یہ ابھی مطلب کہ یہ پورے پولیس والے نہیں بنے، لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کے آتے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ عالم فاضل ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی باقی جو ہے یو ٹیز پر جو ہے بہت زیادہ اس وقت ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سلیم بجاری کے بھتیجے ہیں، انہیں ترجیح دینا جو ہے وہ آئین اور قانون کے روح کے عین مطابق، اور بڑے افسروں پر یہ واجب ہے کہ انہیں ہر حال میں ترجیح دے۔ یہی سب کچھ ہمیں ساؤتھ میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اب جب سے یہ آئے ہیں، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے، اس کی وارداتیں آسمان کو اس وقت چھو رہی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یو ٹی جو ہے وہ کام سیکھتا ہے،
काम सिखाता किसी को नहीं है। अब ये काम सीख नहीं रहे, काम सिखा रहे हैं। इनकी सरपरस्ती में एक एंटी बर्गलरी स्क्वाड चल रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि ये स्क्वाड नहीं, ये तो अगवा बराए तावान का एक ग्रोह बन चुका है। लोगों को अगवा करके लाते हैं, बंगले में रखते हैं, उसके बाद उन्हें लेन देन करके छोड़ देते हैं। और इस एंटी बर्गलरी स्क्वाड में पुलिस वाले जो है वो 1 या 2 हैं जो कि वर्दी में साथ चलते हैं, बाकी 5 बंदे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हैं, किसी को नहीं पता है कि कौन है, क्रिमिनल है, क्या है, पुलिस से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो इसी डीएसपी के अंडर कमान इस वक्त काम कर रहे हैं। कोई रोजाना की बुनियाद पर जो है वो छापों का सिलसिला चल रहा है। इसका इल्म जो है पुलिस के तमाम बड़े अफसरों के, खास तौर से इमरान कुरैशी को है, लेकिन उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब कल ही की बात है, ये जो हेड मोरर की सिलेक्शन हो रही है कि कौन हेड मोरर बनेगा, कौन हेड मोरर नहीं बनेगा। कमेटी बनाई है इमरान कुरैशी एसएसपी साउथ ने, और इस कमेटी में जो है यानी कि एक तो एसपी सदर साहब हैं, एक जो है वो खुद एएसपी क्लिफ्टन इसके अंदर है, और उसके बाद तीसरा मेंबर जो है यही यूटी अंडर ट्रेनिंग डीएसपी उमेर तारिक बजारी है। अब इनके मुकाबले में ये 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि अंडर ट्रेनिंग है, अभी पक्के डीएसपी नहीं बने। इनके मुकाबले में 3 और पक्के डीएसपी हैं, यानी कि दरख्शां के, सदर के, और इसके क्या नाम है, दरख्शां क्लिफ्टन सदर, इसके जो डीएसपी हैं, इन्हें जो है इसका मेंबर नहीं बनाएगा, जो जिनका तजुर्बा जो है इस डीएसपी के मुकाबले में 30 साल का ज्यादा है। उन्हें फोकियत नहीं दी गई। क्यों? इसे पिया चाहे वही सुहागन। मैंने कहा ना कि अब इस डिस्ट्रिक्ट साउथ में कौन गधा है और कौन पख है, यानी कौन किसको इस वक्त डाल बना रहा है। इमरान कुरैशी इन्हें डाल बना रहे हैं या ये इमरान कुरैशी को डाल बना रहे हैं? क्योंकि इमरान कुरैशी भी इतने कोई सीधे सादे नहीं है, बहुत तेज है। जहां जहां वो एसएसपी रह के आ चुके हैं, वो एक अच्छी लेगेसी वहां छोड़ चुके हैं। कारनामे उनके भी बहुत ही शानदार हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी मजबूरी है इन्हें ढाल बनाना। कहने वाले कहते हैं कि वो इनको ढाल बना रहे ताकि वो जो भी कुछ करें वो खाते में इनके आए, ताकि अगर कोई इंक्वायरी हो, एडिशनल आईजी को इंक्वायरी करे, आईजी को इंक्वायरी करे, तो वो साफ तौर पर ये कह के मुकर जाए, सर कि मैं क्या करूं, ये आपको पता है ना कि यूटी जो मेरे पास है ये कौन है, ये तो सिंध हुकूमत का खास मेहमान है जिसकी हम इस वक्त मेजबानी कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है इनको खुली छूट है। तो ये कह के अपनी जान छुड़वाने की बात करते हैं, हर मौके पे यही कहते हैं, इसलिए उन्होंने तमाम तर इख्तियारात एक तरीके से इनको दे रखे। हालांकि लीगली ये दुरुस्त नहीं, और ये उनका मौकिफ कोई नहीं सुनेगा। अगर आईजी के पास उनकी ये इंक्वायरी किसी मामले में आती है और ये अगर ये कहते हैं तो आईजी उनको उड़ा के फेंक देंगे कि तुम किस चीज के एसएसपी हो, निगरानी सुपरविजन तुम्हारी है, तुम कैसे कहते हो कि अगर ये इंक्वायरी उनके डीआईजी के पास चले तो डीआईजी भी उनको उड़ा के फेंक देंगे भाई तुम एसएसपी हो, वो अंडर ट्रेनिंग है, उसको क्या मालूम है कि क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े वाकयात जो है वहां पर रूनुमा हो रहे हैं। अब मैं तवज्जो चाहूंगा आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी, और खास तौर से तवज्जो चाहूंगा एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद साहब आपकी। स्पेशल ब्रांच की इंचार्ज भी इस वक्त आप ही हैं, उनके भी इख्तियारात इस वक्त आपके पास हैं। आपका एक सब इंस्पेक्टर है मिस्टर आशिक, जो कि क्लिफ्टन टाउन का जो है वो स्पेशल ब्रांच का इंचार्ज है। वहां का 6 थाने आते हैं क्लिफ्टन में, और 6 थानों में जितने भी गेस्ट हाउस हैं उनसे जो है वो 10-10 हजार रुपया हफ्ता ले रहा है, यानी 40,000 रुपया महीना एक एक गेस्ट हाउस से ले रहा है। और इन 6 थानों में जो है कहते हैं कम से कम कोई 30 के करीब या 32 के करीब गेस्ट हाउस है। अब जो गेस्ट हाउस वाला इनको पैसे नहीं देता, या जिस गेस्ट हाउस में कोई पुलिस वाला जाके कोई कार्रवाई करने की गलती करते तो उसके खिलाफ ये आईआर भिजवा देते हैं, और उन आईआर को बुनियाद बनाकर फिर उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। एक किस्म का ये वहां का नंबरदार बन चुका है, चौधरी बन चुका है। इन्हें जो है पैसे वहां से मिलते हैं, और आशिक एक अरसा दराज से जो है वहां का इंचार्ज है, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत है। अब दूसरी बात है कि जिस छापे का मैंने जिक्र किया था अरसलान के बंगले का, उस अरसलान के बंगले पर पार्टियां अभी भी हो रही हैं, बल्कि पहले के मुकाबले में
زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ اب پولیس جو ہے وہ اس کے بنگلے سے کم از کم جو ہے وہ آدھا کلومیٹر دور سے بھی نہیں گزرتی. انہیں خوف آتا ہے کہ بنگلے کے قریب سے گزرے نہیں تو ہمارے خلاف کارروائی ہوئی نہیں. اتنا اس کا روب اور دبدبا بڑھ چکا ہے. بلکہ اب دوسرے جو اوباش لڑکیاں مرد ہیں جو ہیں وہ بھی اپنی پارٹیاں جو ہیں اب ارسلان کے اس بنگلہ نمبر 45 میں کرواتے ہیں، اور 45 کا جو ہے وہ اب ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں اس وقت کر رہا ہے 45D کا، کیونکہ وہاں پولیس جو ہے اس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتی. اب اس چھاپے میں جو ہے اس وقت کے SHO جو تھے علی رضا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ وہ اس وقت کے SSP شیراز نذیر کے بہت کلوز تھے، انہوں نے اس کو بچا لیا. اور اس وقت کے اس چھاپا میں اگر ویڈیو آپ دیکھ لیں تو چھاپا جو پارٹی کی جو لیڈ کر رہے تھے وہ سلمان تھیبو کر رہے تھے. سلمان تھیبو کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سلمان تھیبو جو ہے اس انڈر ٹریننگ DSP کے بہت کلوز ہیں، اور اس پارٹی میں جو لوگ شامل تھے اس وقت، جو 2-3 نام میں نے بتائے جو کہ بڑے باپوں کے بیٹے ہیں جس طرح عیسیٰ سراج اور اکبر شاہ، ان کے بھی وہ قریبی دوست بتائے جاتے ہیں. اس پارٹی میں کہتے ہیں کہ 50 کے قریب تتلیاں تھی، یعنی کہ پورا کا پورا درخشاں اور پورا کا پورا کلفٹن کی جو کریم تھی، برگر فیملیوں کی جو بگڑی ہوئی اولاد تھی، لڑکیاں تھیں، وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھی، اور سب نیم اریاں تھی، اور خوب دنگا مستی اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا مغربی پب کا جو ہے وہ منظر اس وقت پیش کرتا جب پولیس پارٹی وہاں پر پہنچی تھی، جس کی ویڈیو بھی آئی تھی اس وقت، لیکن اس ویڈیو کو پھر ڈیلیٹ کرا دیا گیا تھا کہ نہیں اس میں سب کی رسوائی ہو رہی ہے، حالانکہ سب کچھ وہاں پر چلا. تو یہ ہے اندھیر نگری چوپٹ راج، جو کہ اس وقت کلفٹن گزری ڈیفینس یعنی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا یہ جو علاقہ ہے یہ اس وقت اندھیر نگری کا ایک منظر کشی کر رہا ہے. اور یہ 12 تھانے جو ہے ایک اناڑی، ایک ناتجربہ کار، ایک انڈر ٹریننگ جو ہے وہ DSP کے حوالے کر دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم، جرائم کی دوسری وارداتوں کے ساتھ ساتھ خود شارٹ ٹرم جو کڈنیپنگ ہے نا اس کی وارداتیں بھی بڑھ چکی ہے. راجہ رفت مختار صاحب IG، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور خود خادم اعلیٰ جو ہیں ایڈیشنل IG کراچی صاحب، آپ اس میں خدارہ انٹروین کریں. یہ کراچی کا پوش ترین علاقہ ہے، یہاں پر انتہائی تجربہ کار پولیس افسروں کو کمانڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے اناڑیوں کو اگر آپ یہ علاقہ دو گے تو یہاں پر روز کی بنیاد پر جو ہے پرابلم اور پریشانیاں جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ استقبال کرتی رہے گی. اس مصیبت کو اسی وقت جو ہے اسی سطح پر جو ہے روکنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ابھی آنی ہیں، اس پر ایک آدھ دن بعد جو ہے میں مزید ایک اور پروگرام بھی کروں گا. اگر اس پر پولیس کے بڑے افسروں نے جو ہے فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر دوبارہ مجھے ایک اور پروگرام کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی. اب جو ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، آج ایک دربار ہوا خادم اعلیٰ کا. دربار بالکل جو تھا وہ یوں سمجھے کہ عبداللہ شاہ غازی کا دربار بن چکا تھا. آج صرف اور صرف نصیحتیں، وصیتیں، مشورے اور اس طرح کا کام کیا گیا، بلکہ ایک طریقے سے پولیس والوں پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی کہ پولیس والوں کو یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ ہماری ٹیم ہو، اور آپ نے جو ہے وہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روک تھام میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا. اس قسم کی ایک طریقے سے ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اکسایا گیا ہے، ان کو ترغیب دی گئی کہ وہ جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں. اس قسم کا جو ہے دربار تھا آج. جو توقع رکھی گئی تھی کہ پھر مزید کوئی کارروائی ہوگی اور کچھ کلرکوں کو بھی جو ہے وہاں ان کی سرزنش کی جائے گی. اطلاع تو یہ تھی کہ شاید وہ صبور کو وہاں بلا کے سب کے سامنے ذلیل کرے اور خود سلیم تنولی کی سب کے سامنے کلاس دے، بلکہ ان کی چترول کرے. یہ ہم سن رہے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ خادم اعلیٰ کا موڈ بہت ہی اس وقت جو ہے وہ شاہانہ تھا. یہ کہنے والے کہتے ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بھی تلخی کا مظاہرہ نہیں کہ جو پہلے والے دربار میں جو انہوں نے جو سب کی کلاس لی تھی، سب پر چڑھائی کی تھی، جو زبان انہوں نے استعمال کی تھی، وہ زبان آج کے دربار میں
ایسا کچھ نہیں کیا گیا، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ایک خبر ہم یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ یہ جو 37 پولیس والے جن کا تعلق لاڑکانہ اور سکر سے ہیں، جو کہ اس وقت بی کمپنی کے مکین ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب جا کے اطلاع ملی ہے کہ ان کی خلاصی کے لیے جو ہے ایک انکوائری ان کی دے دی ہے ڈی آئی جی آئی ٹی جو ہے یونس چانڈیو کے، انہوں نے ان کے خلاف اب انکوائری شروع کر دی کہ 6-7 مہینے سے 8 مہینے سے یہ آخر کس جرم میں یہاں پڑے ہیں کہ انہیں ابھی تک کوئی ریلیز کرنے کو تیار نہیں۔ اب آئی جی کے حکم پر وہ ان کے تحقیقات کر رہے ہیں اور 3-4 دن میں ان سے رپورٹ مانگی ہے۔ ایک اور ایڈیشنل آئی جی ہیں میرا خیال ہے عبد القادر، انہوں نے جو ہے وہ انکوائری کر لی تھی، غلام رسول ارباب کی انکوائری ان کے پاس تھی، سابقہ ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن جو کہ بی کمپنی کے، اور انہوں نے اپنی انکوائری میں جو ہے دونوں فریقوں ان کو بلایا تھا، یعنی کہ ایک غلام رسول ارباب کو اور ان کے خلاف جنہوں نے انکوائری کی تھی انہیں بلوایا تھا، جنہوں نے ان کے خلاف رپورٹ بھجوائی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ قادر صاحب جو ہے وہ ان کی دونوں کی رپورٹ سے مطمئن نہ ہو سکے، یا پھر جنہوں نے رپورٹ دی تھی ارباب غلام رسول کے خلاف وہ ان کی رپورٹ سے مطمئن نہیں تھے، لہذا انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ اپنی انکوائری رپورٹ واپس بھجوا دی آئی جی کو کہ اس کی انکوائری کسی اور سے کرائیں، میں ان کی انکوائری سے مطمئن نہیں ہوں، اور اگر کوئی اور ایلیگیشن نہیں ہے اس انسپیکٹر غلام رسول ارباب پر تو انہیں فوری طور پر جو ہے ریلیز کر دیا جائے، یعنی انہیں بحال کر دیا جائے اور انہیں اپنے اصل جو ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ ہے وہاں ان کو پوسٹ کیا جائے۔ یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے، یہ ان کی سجیشن، یہ انہوں نے رپورٹ بھجوائی ہے آئی جی کو۔ دیکھتے ہیں کہ اب غلام رسول ارباب سابقہ ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن بحال ہوتے ہیں کہ یا بدستور جو ہے وہ بچو کے انتقام کا شکار رہتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک جاتے جاتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ میرپور خاص جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے شہاب الدین صدیقی جو ہے ان کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اپنے آئی جی جیل سے۔ آئی جی جیل اس وقت حسن سیتو ہیں۔ ڈانٹ اس لیے پڑی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک فرمائش کی تھی اپنے آئی جی سے کہ میرے جیل میں 4 ایسے قیدی ہیں جنہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور انہوں نے ایک دنگا فساد مچایا اور کسی وقت بھی جو ہے ان کے اس شرنگیزی کے نتیجے میں جیل بریک ہو سکتی ہے اور دوسرے خطرناک قیدی یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے آئی جی نے جو انہیں چٹھی بھجوائی ہے، جو انہیں رسپانس دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہو کہ صرف 4 قیدیوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو پھر آپ کو نہ صرف اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ رہنے کا کوئی حق ہے بلکہ جیل پولیس میں ملازم کے حیثیت سے کام کرنے کا بھی آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کیمسی میں یا کسی کیڈی میں جا کے ملازمت کریں، آپ جیل پولیس کے افسر کی حیثیت سے کام کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہ جواب دیا، جس کے بعد جو ہے وہ اس سپرنٹینڈنٹ جو ہے شہاب الدین صدیقی کے جو ہے وہ چاروں طبق روشن ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اینٹی کرپشن کے ایک بہت بڑے افسر کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں اور یہ پہلے بھی جو ہے لاقانونیت میں ملوث رہے ہیں، لہذا اب کے بار جو ہے حسن سیتو آئی جی جیل نے انہیں سخت ترین وارننگ دے دی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ چاروں بگڑے ہوئے قیدیوں کو جو ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ لگام ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔